حضرت ابو وراق رحمتاللہ تعالی علیہ ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے شوق دیدار کے لیے جنگل میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جب آپ سفر حج پر روانہ ہوئے تو ایک عورت نے آپ کو کیا نصیحت کی۔ جب حضرت وراق رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو آپ رو رہے ہیں۔ رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا جہاں میں مدفن ہوں وہاں 10 ایسے شخص بھی موجود ہیں جو بے ایمان ہیں۔ اس واقعہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت وراق رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت محمد علی حکیم کے فیض سے فیض یاب ہوئے۔ آپ بہت عظیم اور اہل تقوی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے شوق دیدار میں روزانہ جنگل میں پہنچ جاتے۔ ان کے انتظار میں آپ جنگل میں بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ ایک دن حضرت وراق رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل کی طرف روانہ تھے کہ ایک صاحب شخص آپ سے ملا اور آپ دونوں گفتگو کرنے لگے، لیکن واپسی کے بعد ان صاحب نے فرمایا کہ میں ہی حضرت خضر علیہ السلام ہوں، جن سے ملاقات کے لیے تم بہت بے چین تھے، مگر آج تم نے میری معیت کی وجہ سے تلاوت بھی ملتوی کر دی۔ جب صحبت خضر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر سکتی ہے اور دوسروں کی محبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیوں نہ دور کر دے گی۔ اور آپ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے غائب ہو گئے۔ جب آپ کے صاحبزادے تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کریمہ پر پہنچے، یعنی ایک دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو خوف الہی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوری دم نکل گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار پر روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ایک بچے نے ایک ہی آیت کریمہ کے خوف سے جان دے دی، لیکن میرے اوپر برسوں کی تلاوت بھی اثر انداز نہ ہو سکی۔ آپ خوف الہی کی وجہ سے دیر تک مسجد میں نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ نماز کی ادائیگی کے فوری بعد واپس آ جاتے۔ کسی نے آپ سے نصیحت کی درخواست فرمائی، آپ نے فرمایا دولت کی قلت دین و دنیا دونوں میں مفید ہے اور زیادتی دونوں جگہ مؤثر ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، سفر حج کے دوران ایک عورت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں۔ اس نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ سے کیا شکوہ کرتے رہتے ہو؟ مجھے اس کی یہ نصیحت بہت بلی معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا مقام عجز، کیونکہ ان مصائب کی مجھ سے قوت برداشت نہیں ہے جو انبیاء کرام برداشت کرتے رہے۔ فرمایا تمام برائیوں کی جڑ صرف نفس ہے۔ فرمایا مخلوق سے مخلوق کا میل ملاپ ہی بہت عظیم فتنہ ہے، اس لیے گوشہ نشیبی ہی سکون کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی نے آپ کے انتقال کے بعد خواب میں روتے ہوئے دیکھا، آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا جس قبرستان میں میری قبر ہے وہاں 10 مردے اور بھی مدفن ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی صاحب ایمان نہیں۔ پھر ایک اور شخص نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص سے کہنے لگے
کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دے دیا، جس کو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا ایک گناہ اس میں ایسا بھی درج ہے جس نے تمام کی تمام نیکیوں کو ڈانپ دیا ہے، اور جس میں ندامت سے سرگنو ہوں۔ اور ارشاد ہوا، ہم نے اپنی رحمت سے تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت وراق رحمت اللہ تعالی